اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی خود کو مصروف کیا ہوا ہوگا۔ ہمارا آج کا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹ ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران بہت سے آج کل کوسچننگز آ رہے ہیں کہ بچوں میں بہت بیہیویئر ایشوز آ گئے ہیں، بچے جو ہے وہ بہت تنگ کر رہے ہیں یا بات نہیں سنتے، اگریسو ہو گئے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ۔ تو اس کی ریزن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ بچوں کی انرجی چینلائز نہیں ہو رہی پازیٹیو وے میں۔ پہلے جو روٹین تھی وہ 7 to 7 والی روٹین تھی، ہر بچہ صبح اسکول جاتا تھا، اس کے بعد ٹیوشن، اور ٹیوشن کے بعد کچھ لوگ مدرسہ جا رہے ہوتے تھے یا کچھ لوگوں کو قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں یا جو بھی کسی کی مذہبی تعلیم ہے وہ لوگ بچے وہاں چلے جاتے تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں بند ہیں، آن لائن کلاسز ہو بھی رہی ہیں تو کچھ اسکول لے رہے ہیں کچھ نہیں لے رہے ہیں، اور وہ ایک پرٹیکولر سسٹم نہیں رہا ہے جو پہلے تھا، یا گھر بیٹھ کر وہ ساری آن لائن کلاسز کا کام بھی جو ہے بچوں کے سے زیادہ ماں باپ کے سر پہ ہے۔ تو اس وجہ سے بچے اپنی انرجی چینلائز نہیں کر سکتے اور وہ پھر آپس میں لڑتے ہیں یا اگریسو جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اس چیز کو اوور کم کرنے کا سب سے جو بیسٹ حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انڈلج کریں جس سے وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکیں اور وہ اپنی انرجی کو پازیٹیو وے میں اور پازیٹیولی چینلائز کر سکیں۔ یہ بیسٹ ٹائم ہے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کا، چاہے وہ ایڈلٹ ہوں یا چاہے وہ بچے ہوں۔ اس ٹائم میں آپ کو ان بہت سی چیزوں کا پتہ چلے گا جو آپ نے شاید کبھی سوچی ہوئی نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کر سکتے ہو۔ پہلے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، آپ نئی چیزوں کو صرف اور صرف ٹرائی بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ اپنی اولڈ روٹین سے اتنے اسٹک تھے کہ نیا کچھ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن اب ہم سب وہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بچوں کو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز سکھائیں جس سے وہ آپ کو بھی ان کے پوٹینشیل کا پتہ چلے اور ان کو بھی ان کے پوٹینشیل کا پتہ چلے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچوں کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا بچہ کیا اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، انٹل اینڈ انلیس کہ وہ کیریئر کچھ چوز کرنے جا رہا ہوتا ہے، تو پھر ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا ایسے کہ یہ کیا بننا چاہتا ہے یا کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے بچے کو ڈفرینٹ طرح کی چیزوں میں انڈلج کرنا ہوگا جس سے ان کا پوٹینشیل آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا آپ کا بچہ اس چیز میں بہت اچھا ہے اور وہ بہت اچھے سے اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے تھرو آپ اپنے بچوں کو بہت کچھ نیا سکھا سکتے ہیں۔ ان میں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کوکنگ کا کانسیپٹ دیں۔ یہ میری سب سے فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ بچے کیونکہ بڑوں کو ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو انٹرسٹ بہت ہوتا ہے کوکنگ والی چیزوں میں یا اس طرح کی چیزوں میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچوں کو بریانی کوک کرنے کا کہہ دو، لیکن چھوٹے 5 سے 6 سال کے بچے کو بھی مکسنگ کا کانسیپٹ اگر آپ دیں تو وہ بہت اچھے سے کر لیتا ہے اس چیز کو۔ مکس کروا لیں، ایگ کو مکس کرنے کا کہہ دیں، یا فریج میں سے کچھ نکال کر لا دو یا فریج میں یہ چیز رکھ دو، ٹھیک ہے، کیچپ نکال کر لا دو یا کیچپ رکھ دو، برتن کوئی اٹھا کر دے دو، یا کوئی سبزی اگر آپ نے اس کو مکس کروانا ہے تو اسے بولیں کہ اس کو مکس کر دو، آپس میں ڈال کے مکس کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بچہ ہے اس کو ایک تو سینس آف رسپانسبلٹی آئے گا کہ مجھے یہ چیز بہت رسپانسبلٹی سے مکس کرنی ہے، اسے گرنے نہیں دینا ہے، یا میری مدر نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ جو بچہ ہے نا اس چیز میں بہت انٹرسٹ اس کا ڈیولپ ہوگا، کوکنگ سے ریلیٹ چیزوں میں اس کا بہت انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اس میں آپ کے ہیلپ کرنے کا جو ہے نا وہ آئے گا کہ مجھے اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کرنی ہے یا مجھے اپنی مدر کی ہیلپ کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا، اس کو اپنی امپورٹنس کا احساس ہوگا کہ میری مدر مجھ سے کام لے رہی ہیں۔ بچوں کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب ان کو کوئی بڑے کسی کام کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بچوں کی بھی فیوریٹ ایکٹیویٹی ہے اور مجھے بھی یہ ایکٹیویٹی پرسنلی بچوں کے ساتھ کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے۔ تو آپ بھی اس کو ضرور آزمائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ کتنے پوٹینشیل پہ کتنا اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بچوں میں پزل سالونگ کا کانسیپٹ لائیں، انہیں ڈفرینٹ طرح کی پزلز دے دیں، پزلز نہیں ہیں تو ورڈ اسکریبل کر دیں جن کی اسپیلنگز ان کو آتی ہوں، اور انہیں بولیں کہ اس ورڈ کو بنا کر دکھاؤ، ڈفرینٹ طرح کے الفابیٹس کو ایک ورڈ بناؤ، یا اسکریبل ورڈ کو جو ہے وہ سیدھا کرو۔ تو کیا ہوگا کہ اس میں انالیٹیکل ریزننگ کا کانسیپٹ آئے گا، وہ انالیٹیکل ہوگا، اس چیز کو سوچے گا کہ اس سے کون سا ورڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔
پزلز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کارڈز کے تھرو اس کو انالیٹیکل ریزننگ پرابلم سالونگ کا پتہ چلے گا. وہ یہ چیز سیکھے گا کہ کس طرح سے اس کو ڈفرینٹ کارڈز کو جو کہ بالکل میننگ لیس تھے ان سے ایک نئی چیز بنا کر کوئی بھی اینیمل یا کوئی بھی کارٹون یا کوئی بھی چیز کیسے بنتی ہے اور کتنا وہ جو ہے ان کے لیے بہت انجوائےفل چیز ہوگی وہ. اس کے بعد اپنے بچوں کو ہائیڈ اینڈ سیک کا کانسیپٹ دیں. چاہے وہ گھر میں بچوں کو لگا دیں کہ کچھ بچے چھپیں اور ایک ان کو ڈھونڈے، یا آپ اگر یہ نہیں کر سکتے، چھوٹا بچہ ہے اور آپ کے گھر میں ایک ہی بچہ ہے تو آپ اس کے ساتھ یہ کانسیپٹ نہیں کر سکتے، یا خود اس ایکٹیویٹی میں اس کا ساتھ دیں، خود جو ہے وہ آپ چھپیں اور آپ کا بچہ آپ کو ڈھونڈے، یا آپ کا بچہ آپ سے چھپے اور آپ اس کو ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کیوریاسٹی ڈیولپ ہوتی ہے چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی. یا آپ اس کا کوئی ٹوائے چھپا دیں اور اسے بولیں کہ وہ ٹوائے جو ہے مجھے ڈھونڈ کر لا دو، کہاں رکھا ہے. اس سے کیا ہوگا، ایک تو اس کی انرجی چینلائز ہوگی، کیوریاسٹی اس کے اندر ڈیولپ ہوگی، وہ کیوریس ہوگا کہ اسے ڈھونڈ کر لانا ہے اس چیز کو. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا ٹائم بہت اچھے سے اسپینڈ ہو جائے گا اس چیز میں ڈھونڈنے میں. آپ تب تک اپنا کوئی اور کام کر لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنے بچے کو مصروف رکھنا ہے تو یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچے کو فنگر پینٹنگ اور ہینڈ پینٹنگ کا کانسیپٹ دیں. اسے کلر دے دیں، پینٹس دے دیں ڈفرینٹ کلر کے، اور اسے بولیں کہ اپنے ہینڈ کو اس میں ڈپ کرو اور اس کے بعد نیوز پیپر پہ اپنا ہاتھ رکھو. تو اس سے کیا ہوگا کہ ڈفرینٹ کلرز کے ہاتھ بنتے جائیں گے، اور اس کو اس چیز میں اس کے لیے فن ایکٹیویٹی ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی فنگر سے جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں بنا رہا ہے، اور اس کی انرجی بھی چینلائز ہوگی. بچوں کو پینٹس میں، کلرز کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے، تو وہ اس ایکٹیویٹی کو جلدی اڈیپٹ کر لے گا اور اور اس کے لیے بہت فن ایکٹیویٹی ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بڑا بچہ ہے، 8 to 9 ایئرس کا بچہ ہے، تو اس کو گھر کے کاموں میں بہت انٹرسٹ بچے لیتے ہیں، یا اگر آپ ان کو گھر کے کاموں میں انٹرسٹ دلوانا چاہتے ہیں، نہیں بھی لے رہا، تب بھی آپ اسے کہہ دیں کہ اپنی بائی سائیکل ہے اگر اس کے پاس تو اپنی سائیکل کو دھو دو. بچوں کو پسند ہوتا ہے کہ وہ پائپس کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کھیلیں. تو آپ اس میں کوئی پروڈکٹیو کام لے لیں، اس سے اپنی سائیکل دھلوا دیں، یا اپنی گاڑی پہ کپڑا مروا لیں یا گاڑی دھلوا دیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک تو رسپانسبلٹی کا وہی چیز آ جاتی ہے کہ رسپانسبلٹی کا اس کو احساس ہوگا، کیونکہ 8 سے 9 سال کا بچہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی چیز کوئی بلنڈر نہیں کرے گا اتنا آسانی سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. تو وہ بڑا اس رسپانسبل ہو کر اس چیز کو کرے گا، اس کام کو کرے گا جو آپ اسے دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے فن کے ساتھ ساتھ ایک نئی چیز سیکھنے کا ہوگا، وہ اس کے اندر صفائی کا، کلیننگ کا کانسیپٹ آئے گا. تو یہ کچھ آج کی ایکٹیویٹیز تھی جو میں نے آپ کو بتائی. آپ اپنے بچوں کے ساتھ، مجھے امید ہے کہ کریں گے اور اس سے بہت اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا. انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح کی کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی بچوں کے لیے میں شیئر کروں گی اور بچوں کے لیے میں لے کر آؤں گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے. آج تک کے لیے صرف اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.